حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے 2023 کے اس ماہ مبارک کا جو سفر شروع ہوا ہے، آج اس کی 5ویں منزل ہے، 5واں دن ہے۔ ابھی تو یقین کرتے کرتے، معاملات کو سیدھا کرتے کرتے، مینج کرتے کرتے وقت گزر جاتا ہے اور یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ 5 دن ہم گزار چکے ہیں، یعنی آج 5واں دن ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں بہت زیادہ کوشش کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسنگ ہو جائے، دن گزر جائیں اور ہم سوچتے رہ جائیں کہ ہم نے یہ بھی کرنا تھا، وہ بھی کرنا تھا۔ تو ہر دن میں پہلے سے زیادہ مستعد ہو کر، ہر دن میں پہلے سے زیادہ جذبے کے ساتھ، ہر دن میں پہلے سے بڑی نیکی کا تصور لے کر اور عزم لے کر اور ارادہ لے کر گھروں سے نکلیں اور ان تمام کاموں پر عمل کر کے ہر اگلے دن کو پچھلے دن سے اعلیٰ بنائیں، افضل بنائیں، شاندار بنائیں۔ یہ ہماری بالخصوص اس سال کی تربیت کا تقاضا بھی ہے۔ گزرتی ہوئی عمر ایسے گزر رہی ہے تیزی سے، جیسے یہ 4 دن گزر کے آج 5واں دن آ گیا، بالکل ایسے ہی تیزی سے ہماری عمریں گزر رہی ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ اس سال بہت کرم ہو گیا تو آئندہ سال ہم کرم کے لیے بچیں گے یا نہیں۔ تو اس کا خیال ہر وقت رہے، خاص طور پر رمضان المبارک میں، کیونکہ یہ ہماری ورک شاپ چل رہی ہے اور اس میں فوکس رہنا ضروری ہے۔ ہر لمحہ ہمارا خیال، ہمارا دھیان اس طرف رہنا بہت ضروری ہے، اور صبح سے لے کے رات تک ہمارا خیال بدلنا نہیں چاہیے اس سے کہ ہم ماہ رمضان میں سفر کر رہے ہیں۔ مومنوں، یہ ہے پیارا مہینہ۔ مومنوں، یہ ہے پیارا مہینہ، تو پھر کیا کرنا چاہیے اس میں؟ اگر پیارا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ہمیں اہتمام کچھ کرنا چاہیے یا کچھ سوچنا چاہیے؟ کوئی بات ذہن میں آتی ہے؟ چلے میں خوبصورت بات بتا دیتی ہوں آپ کو کہ کیا کرنا چاہیے۔ مومنوں، یہ ہے پیارا مہینہ، اپنے دل کو مدینہ بنا لو۔ اپنے دل کو مدینہ بنا لو، اور ایک اور خوبصورت تصور قائم کر لو، اور تصور میں دیکھو کہ دے رہے ہیں فرشتے سلامی، دے رہے ہیں فرشتے، تو تم کیا کرو؟ سلامی تو وہ دے رہے ہیں، تو وہ جو درود آ رہے ہیں نا اوپر سے، ان کے ساتھ تمہاری زبانیں بھی ہم نوا بن رہی ہیں، ان سارے درود کے موتیوں کو اکٹھا کرو تو دے رہے ہیں فرشتے سلامی، تم درودوں کی مالا بنا لو۔ تم درودوں کی مالا بنا لو، دے رہے ہیں فرشتے سلامی، تم درودوں کی مالا بنا لو۔ اور اس پہ یقین رکھو کہ یہ شب و روز کوئی عام شب و روز نہیں ہے، بلکہ مغفرت کا کیا رب نے وعدہ، مغفرت کا کیا رب نے وعدہ، ہاتھ کا، منہ کا، آنکھوں کا روزہ، وعدہ اس کا ہو گیا، پابندیاں یہ تم نے کرنی ہے۔
मगफिरत का किया रब ने वादा, हाथ का, मुंह का, आंख का रोजा। इस तरह जब तुम रोजा रखोगे तब समझ लो तुम सब कुछ ही पालो। तब समझ लो कि तुम सब कुछ ही पालो। दे रहे हैं फरिश्ते सलामी, तुम दरूदों की माला बना लो। और ये यकीन रखो कि जिस दर के तुम मांगते हो उनकी लजपाली का आलम क्या है। अपने मंगतों को वो पालते हैं, अपने मंगतों को, अपने मंगतों को। तवज्जो इधर रखिए मेरी तरफ, सुनिए मैं क्या अर्ज कर रही हूँ। अपने मंगतों को वो पालते हैं, वो भला किसको कब टालते हैं। वो भला किसको कब टालते हैं। सदका माहे रमज़ां का आका, या नबी हमरी झोली में डालो। मोमिनो ये है प्यारा महीना, अपने दिल को मदीना बना लो। बख्त चमकेंगे एक दिन हमारे, बख्त चमकेंगे एक दिन हमारे, और देख लेंगे वो दिलकश नज़ारे। आपको जो भी सबसे हैं प्यारे, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी आका, आपको जो भी सबसे हैं प्यारे उनके सदक़े में हमको बुला लो। करके रब की इबादत अब हम सारे, करके रब की इबादत अब हम सारे, आओ मना लें उसे हम सारे। आशिकों है ये प्यारा महीना, आशिकों है ये प्यारा महीना, अपने दिल में तुम उनको बसा लो। जिनके हाथों में है उनका दामन, नाम अहमद है जिस दिल की धड़कन। नाम अहमद है जिस दिल की धड़कन, जो है पहचान हम आशिकों की, झूम कर उनका नारा लगा लो। मोमिनो ये है प्यारा महीना, अपने दिल को, अपने दिल को मदीना बना लो। और दे रहे हैं फरिश्ते सलामी, दे रहे हैं फरिश्ते सलामी, तुम दरूदों की माला बना लो। और झूम कर उनका नारा लगा लो, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का सबक शुरू करने से पहले आपके कुछ सवालात की रोशनी में चंद मिनट के लिए कुछ ज़रूरी मसाइल जो आपसे रमज़ान से, हमारे वाजिबात और फ़राइज़ से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें नोट कर लीजिए ताकि फिर बार बार आपको ये पूछना ना पड़े। और इसको महफूज करने वाले लोग जो हैं अलग से एक क्लिप की सूरत में महफूज कीजिए, जो बाद में अलग से फिर लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि सबको मसले को जानना और इस पे अमल करना आसान हो जाए। वो मसला क्या है? रमज़ानुल मुबारक में 2-3 इस्तिलाहात हम इस्तेमाल करते हैं, बोलते भी हैं, सुनते भी हैं और उनके बारे में जानना भी चाहते हैं। वो है फितराना, फिदिया और कफ़ारा। क्या बोला मैंने? जी। इन तीनों चीज़ों का ताल्लुक़
روزے کے ساتھ ہے۔ کفارے میں البتہ روزے کا کفارہ بھی ہے اور قسم کا کفارہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ان کے بارے میں ہماری بہت سی بہنیں، بچیاں، طالبات ہر سال کویسچن کرتی ہیں اور اکثر پھر لیٹ ہو جاتا ہے اور لوگوں کو کنفیوژن رہتی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آغاز میں عرض کر دوں۔ ہمارے روزے کے ساتھ ایک چیز جو اللہ پاک نے جوڑی ہے وہ ہے فطرانہ، اور فطرانہ اس لیے ہمارے اوپر لازم قرار دیا گیا ہے کہ ہم جب روزے رکھتے ہیں اس میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہی ہوتی ہے، کما حقہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، کوشش کے باوجود بھی ہم کب دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے شایان شان ہم نے عبادت کر لی؟ تو اللہ نے پھر کرم پر کرم یہ کیا کہ ہماری وہ کوتاہیاں اور خطائیں مٹانے کے لیے ہمارے اوپر فطرانہ لازم کیا۔ اور فطرانہ اس شخص کے لیے بھی ضروری ہے جو کسی بھی وجہ سے روزہ نہ بھی رکھ سکے، کیونکہ اس میں رمضان المبارک کا بھی احترام ہے۔ رمضان المبارک کی اپنی شان، اس کا اپنا تقدس، اس کا اپنا احترام بھی ہر لمحہ مسلمان پر واجب ہے۔ روزہ کسی وجہ سے وہ نہیں بھی رکھ سکتا تو پھر بھی وہ اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا، وہ فطرانہ تب بھی ادا کرے گا، تاکہ کوئی بھی کوتاہی ماہ رمضان میں، کوئی بے ادبی، کوئی گستاخی ہم سے دانستہ نادانستہ ہوئی ہے تو وہ معاف ہو جائے۔ فطرانے کے لیے میں جب سے اپنے معاشرے کو دیکھ رہی ہوں تب سے ایک ہی کانسیپٹ دیکھا ہے، امیر سے امیر اور غریب سے غریب ایک ہی شرح میں فطرانہ ادا کرتا ہے۔ جس طرح اللہ کے فضل سے ہم نے بہت سے مسائل ان سالوں میں سیکھے ہیں، صرف میں کہہ رہی ہوں یا آپ نے بھی سیکھے ہیں؟ سیکھے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ نے علم کا بہت نور عطا کیا ہے ہمیں، اور بہت سارے کانسیپٹ کلیئر کیے ہیں۔ جہاں کنفیوژن تھی اللہ نے ہمیں وہ بہت ساری چیزیں عطا کی ہیں۔ اسی طرح سے کچھ اجمالی طور پر تو میں نے پچھلے 1-2 سال میں بھی عرض کیا تھا، لیکن تھوڑا سا کھول کر بیان کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ ادا کرنے کے لیے ہمیں 4 چیزوں میں اختیار دیا ہے۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں، یعنی بعین ہی ان کے ذریعے فطرانہ ادا کریں، ان کا معین وزن لے کر، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر اس وزن کی جتنی قیمت بنتی ہے آپ وہ قیمت فطرانے میں ادا کریں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک گندم، دوسرے جو، تیسرے کھجور، اور چوتھے ہے کشمش۔ کشمش کیا ہوتی ہے؟ پنجابی میں جسے سونگی کہتے ہیں۔ آپ نے سمجھ لیا؟ 4 چیزیں میں نے عرض کی، گندم، جو، کھجور اور کشمش۔ اب ان کا وزن کیا ہے؟ ان کا وزن ہے کہ گندم تقریباً 2 کلو، جو 4 کلو، کھجور بھی 4 کلو، اور کشمش بھی 4 کلو۔ یہ وزن ہے فطرانے کا۔ ہم جو فطرانہ دیتے ہیں جتنا ہمارا مقرر ہوتا ہے، جیسے ابھی تو ایک دم سے جمپ کیا گندم کی قیمت نے، پچھلے سال تک 150 روپیہ فطرانہ تھا، اب 300 سے بھی اوپر چلا گیا۔ تو یہاں ہر کوئی جو فطرانہ دیتا نظر آتا ہے وہ گندم کے ریٹ کے مطابق فطرانہ دیتا ہے۔ میں ٹھیک بات کر رہی ہوں؟ جی۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو فطرانے کا پیمانہ یا معیار دیا وہ کن چیزوں سے دیا؟ گندم، جو، کھجور، کشمش۔ گندم اور جو 2 کلو تقریباً وزن ہے، اور اس کی جو قیمت بنے، چاہے تو آپ گندم جا کے فطرانے میں دے دیں، جو جا کے فطرانے میں دے دیں تو بھی ٹھیک ہے، ان کی قیمت دے دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح کھجور اور کشمش کا بھی ان کا وزن 4 کلو ہے،
جو بھی 4 کلو، گندم 2 کلو ہے، جو بھی، کھجور بھی اور کشمش بھی 4 کلو ہے۔ یہاں فرق کیا ہے؟ فرق ہم خود جانتے ہیں۔ میں آسان طریقہ آپ کو فرق پہچاننے کا عرض کرنے لگی ہوں۔ آپ میں سے 2-4 اکٹھے لوگ بازار جائیں گے، مارکیٹ جائیں گے عید کا لباس خریدنے کے لیے، تو کیا آپ 4، 6، 8، 10 جتنے لوگ جا رہے ہیں برابر قیمت کا لباس خریدیں گے؟ نہیں نا؟ اچھا، کس قیمت کا خریدنا ہے یہ آپ کو کون بتائے گا؟ آپ کو کون بتائے گا؟ آپ کو خود اپنے سٹیٹس کا پتہ ہے۔ آپ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کتنے پیسے والا سوٹ خرید سکتے ہیں، اور خود اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم امیروں میں شمار ہوتے ہیں یا غریبوں میں۔ جب آپ 6,000 کا سوٹ دیکھیں گے شاپ پہ، 10,000 کا دیکھیں گے، 20,000 کا دیکھیں گے، تو دکان والے سے کیا کہیں گے؟ بھائی اس کو رکھ دو، ہم تو غریب بندے، ہمیں کوئی درمیانہ سا دکھاؤ، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ کو وہاں پتہ ہے نا کہ ہم غریب ہیں۔ اور دوسرا بندہ جو آپ کے ساتھ ہے، جب اس کو 2-3 ہزار کا سوٹ دکھائیں گے تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ نہیں، ہم یہ نہیں پہنتے، ہمیں کوئی 10,000 اور 10,000 سے اوپر کا سوٹ دکھاؤ۔ اب یہاں آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم امیر ہیں، میں نے بہت ایزی کر کے بات کو سمجھا دیا۔ آپ کو پتہ ہے ہم امیر ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم غریب ہیں۔ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے بھی پوری دیانتداری سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم امیر ہیں یا ہم غریب ہیں۔ فیصلہ کرنا ایزی ہو گیا جی۔ اب جو لوگ مڈل کلاس ہیں یا اس سے بھی نیچے ہیں، اور جن کو پتہ ہے کہ ہمارا بس گزارا ہوتا ہے اور ہم اتنا ہی خرچ کر سکتے ہیں اور ہمارا معیار بھی اتنا ہی ہے، وہی جو میں نے پیچھے کہا کہ 2-3-4 ہزار سے زیادہ آپ عید کے لیے بھی سوٹ نہیں خرید سکتے، اور جو 10,000 8,000 سے نیچے خریدنا ہی نہیں چاہتے، کیا وہ بھی غریب ہیں؟ نہیں نا؟ تو پھر انہیں یہ آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کے فطرانے کا معیار بھی ہو رہا ہے جس طرح ان کے سوٹ پہننے کا معیار بھی ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے 2 کلو گندم کا فطرانہ نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے۔ فطرانہ کس کا حق ہے؟ میرا اور آپ کا نہیں، غریبوں کا حق ہے۔ اور غریب کون ہے؟ جو اپنی ضروریات زندگی بھی ایزیلی پوری نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہاں فیور کن کو ملنی چاہیے، ہمیں یا جن کو فطرانہ دینا ہے ان کو ملنی چاہیے نا؟ اب پھر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارا معیار لوگوں کے اندر کیا ہے، ہم کن لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، اسی اعتبار سے ہمیں اپنے فطرانے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس وقت نارمل سی جو کھجور ہے مارکیٹ میں، اس کا 700-850 روپیہ ریٹ ہے، اور 4 کلو کھجور فطرانے میں ہوگی تو آپ کو اس کی قیمت جمع کرنی ہوگی، وہ ایک بندے کا فطرانہ ہوگا۔ میں یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ فرض کریں کہ اگر ایک دم سے آپ کو عادت نہیں پڑتی، یا پھر آپ خود تو ویل آف ہیں مگر جو آپ کے زیر کفالت سارے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور آپ ان سب کے لیے اس معیار کا نہیں نکال سکتے، تو کم از کم جو کفیل اور سرپرست ہے وہ تو اپنا معیار آپ کر لینا۔ اس سے بھی معاشرے میں کتنا فرق پڑے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں 6 لوگ ہیں جن کا فطرانہ سرپرست نے دینا ہے، تو 5 کا فطرانہ آپ اگر گندم کے مطابق دے دیتے ہیں تو چھٹا جو اپنا فطرانہ ہے آپ وہ تو جو کھجور یا کشمش کے ریٹ کے مطابق دے دیں، تو جب ایک فیملی کو یا 2-4 لوگوں کو آپ وہ تقسیم کر کے فطرانہ دیں گے تو کم سے کم کسی کا کچھ فائدہ تو ہوگا کہ عید کے دن میں گھر کا سامان تو آ سکے گا۔ جب 2 کلو آٹے کی قیمت اس وقت 320 روپے لگ رہی ہے، صرف 2 کلو آٹے کی، تو جس گھر میں 8-10 بندے ہوں گے وہاں ایک بندے کا فطرانہ 320 اگر دیا جائے گا تو وہ اس 320 میں کیا کرے گا؟ یہ
سوچنے والی بات ہے نا، اور ہمیں دین کے بارے میں ایسے ہی سوچنا چاہیے۔ تو اب میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ دیانت دارانہ طریقے سے اللہ سے بہترین تجارت اس سال کریں، اور اپنے لیے نہیں، اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے فیور کا سوچیں، اور اللہ کی جو منشا ہے فطرانے کے اندر اس کو پانے کی کوشش کریں، اور سب کے لیے نہیں تو کچھ کے لیے، کم سے کم جو لوگ خود کفیل ہیں، جو کماتے ہیں، جو دوسروں کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، انہیں تو اپنے فطرانے کا معیار بدلنا چاہیے۔ اور جو نارمل لوگ ہیں، جو درمیانے درجے کے مڈل کلاس لوگ ہیں، وہ 320 سارے فیملی کا بھی دیتے ہیں، تو اللہ کے ہاں ان کا بھی وہ پسندیدہ ہی ہے۔ مگر اپنے معیار کو اپ رکھنے والے جو لوگ ہیں، انہیں یہاں دعوت فکر ہے کہ وہ سوچیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ چاروں ریٹ پیش کر رہی ہوں، آپ دیکھیں کہ ان میں سے آپ کس کو فالو کر کے اس بار فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ گندم کے حساب سے جو نچلے درجے کا فطرانہ ہے وہ زیادہ تر علاقوں میں 320 روپے ہے 2 کلو کا۔ اگر کسی علاقے میں اس سے زیادہ رقم ہو تو وہ اپنے علاقے کے مطابق وہ رقم ایڈ کر سکتا ہے۔ نارملی 320 روپے فطرانہ مقرر کیا گیا ہے۔ جو 4 کلو کے حساب سے اگر آپ فطرانہ ادا کریں گے تو وہ 480 روپے بنے گا، یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ کتنا بنے گا؟ اگر کوئی بہت بڑے پیمانے پہ نہیں ہے یا بہت زیادہ امیر نہیں ہے تو وہ 480 روپے فطرانہ تو ہر بندے کا دے سکتا ہے۔ تیسرے درجے پہ ہے کھجور۔ کھجور کا ریٹ میں نے نارملی آپ کو بازار کا بتایا، اس کے مطابق 2800 روپے، 700 کے حساب سے 4 کلو کھجور کا 2800 روپے فطرانہ بنتا ہے اس شخص کا جو باقی لوگوں میں اپنا معیار اچھا رکھتا ہے، کھانے کا، پینے کا، گاڑی کا، مکان کا، پہننے کا، تو اسے چاہیے کہ وہ اوپر آ کے اوپر کے درجے کے مطابق فطرانہ ادا کرے۔ تیسرے درجے کا فطرانہ کیا ہے؟ 2800 روپیہ۔ یہ کس کی قیمت ہے؟ کھجور کی۔ اور اس کے بعد آخری درجہ جو سب سے اوپر ہے وہ ہے کشمش کا۔ کشمش کے مارکیٹ میں 2 درجے ہوتے ہیں، ایک نمبر 1، ایک نمبر 2۔ جو نمبر 2 کی کشمش ہے اس کی قیمت بنتی ہے 4 کلو کی 4800 روپیہ، 5000 میں سے 200 کم۔ یہ ایک بندے کا فطرانہ 2 نمبر کشمش کے ساتھ۔ اور اگر اول درجے کی کشمش کے ساتھ آپ فطرانہ ادا کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے 6400 روپیہ۔ میں نے اس کو ریکارڈ کروا دیا، وہ آپ کے پاس گھروں میں آپ کے واٹس ایپ پہ بھی یہ پہنچ جائے گا، جو آپ دوسروں کو بھی آگے پہنچا کے یہ سارے مسائل بتا سکتے ہیں۔ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے اور محبت رسول اور محبت دین میں ایک قدم ہم آگے بھی بڑھیں۔ ترتیب سے سن لیجئے، گندم کے ساتھ فطرانہ 320، دوسرے نمبر جو کے مطابق 480، تیسرے نمبر پر کھجور کے مطابق 2800، چوتھے نمبر پر کشمش کے 2 درجے ہیں، ایک درجہ 4800 کا، دوسرا درجہ 6400، یعنی 6400 کا۔ دیکھتے ہیں اس بار محبت میں کون کتنی ترقی کرتا ہے۔ چیلنج قبول کریں، آپ کو اتنا لطف آئے گا، اپنی ضروریات کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے جب اللہ کے لیے آپ کچھ زیادہ نکالیں گے، یقین کیجئے آپ کی روحانیت بیدار ہوگی، آپ کے اندر ایک خوشی کی ایک ایسی لہر اترے گی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب آپ کسی غریب کو عید سے پہلے جا کے 320 کی بجائے 500 روپیہ فطرانے کا دیں گے، آپ کو لگے گا کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا۔ اور آپ 500 کی بجائے اگر کسی غریب کو 3800 روپیہ جا کے فطرانہ دیں گے تو گویا آپ نے تو اس کے پورے لباس کا انتظام کر دیا۔ کتنا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اس سے اوپر جائیں گے تو پھر میں نے بولا کہ ایک درجہ 5000 میں سے 200 کم اور ایک 6400۔ اب آپ انتخاب کیجئے، اپنے جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں، جو آس پاس امیر لوگ رہنے والے ہیں، آپ ان کو دعوت دیجئے، ان کو یہ مسئلہ ڈیلیور کیجئے، پہنچائیے، اور ایک نیا معیار معاشرے کے اندر پیدا کیجئے۔
آپ کے ایمان کا درجہ باقیوں سے اوپر آ جائے، آپ کے سیکھنے کا فائدہ دوسرے لوگوں سے زیادہ قریب لوگوں تک پہنچنا شروع ہو جائے۔ میں امید رکھوں جی۔ تو اس کے بعد دوسری چیز ہے فدیہ۔ فدیہ میں ہماری بہنیں اور بیٹیاں اکثر غلطی کرتی نظر آتی ہیں۔ جو خاتون رمضان کے شروع میں بیمار ہے، کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے یا بچہ پیدا ہو گیا ہے اور وہ دودھ پلا رہی ہے، کوئی کمزوری لاحق ہے، خدا نخواستہ فالج، لقوہ، کچھ اس طرح کی بیماری آ گئی، تو فوراً رمضان آتے ہی فدیہ پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے روزوں کا فدیہ ہے۔ میں نے پچھلے دن میں عرض کیا تھا کہ میں اس پہ روشنی ڈالوں گی کہ کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کو جا کے روزوں کا فدیہ دیں اس کو باؤنڈ کریں کہ وہ روزے ہماری طرف سے رکھے۔ شریعت کے اندر ایسا کوئی حکم نہیں اور نہ ایسی کوئی پابندی ہے کہ کوئی بندہ آپ کی طرف سے روزے رکھے۔ اللہ نے کسی کو اس کا پابند نہیں کیا اور نہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خواہ مخواہ جا کے لوگوں کو پابند کریں۔ روزوں کا فدیہ صرف اتنا ہے کہ جتنے پیسے مقرر کیے گئے ہیں جس سال میں، آپ وہ جا کے کسی مستحق کو، یہ کون مستحق؟ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہی فدیے کا مستحق ہے، وہی فطرانے کا مستحق ہے۔ تو آپ کسی ایسے بندے کو جا کے یہ رقم دے دیں، نیت یہ رکھیں کہ یہ میرے روزوں کا فدیہ ہے، میں اسے دے رہی ہوں۔ آپ کو اس سے بتانا بھی ضروری نہیں کہ یہ میں فدیے کی رقم دے رہی ہوں۔ آپ کسی غریب کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری طرف سے آپ کا عید کے لیے تحفہ ہے، اسے اور زیادہ خوشی ہو جائے گی، اسے فخر ہونے لگ جائے گا کہ میرا بھی دنیا کے اندر کوئی مقام ہے، مجھے بھی لوگ انسان سمجھتے ہیں۔ تو فدیہ ہر کوئی دے گا جن کا میں نے ذکر کیا۔ جو عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ فدیہ نہیں دے سکتی، جو عورت حمل میں ہے وہ فدیہ نہیں دے سکتی، جو وقتی بیماری کا شکار ہے کوئی بندہ وہ فدیہ نہیں دے سکتا۔ اور اگر آپ نے فدیہ دیا بھی تو جس وقت آپ تندرست ہو جائیں گے تو آٹومیٹیکلی وہ فدیہ دیا ہوا نفل صدقہ بن جائے گا اور روزے کی قضا آپ پہ بہرحال لازم ہوگی۔ وہ جب تک آپ قضا نہیں کریں گے وہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ یہ میری تمام بہنیں، مائیں، بیٹیاں اچھی طرح سے اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ڈھیروں بوجھ روزوں کے، قسموں کے اور مختلف چیزوں کے ہمارے اوپر لادے ہوئے ہوں اور قبر میں جائیں تو ہم حساب دینے کے قابل بھی نہ ہوں۔ لہٰذا آج اپنے حساب صحیح کر لیں۔ آپ کی زندگیوں کے 20 سال کے روزے اگر قضا چلے آ رہے ہیں آپ کے ساتھ، آج بھی آپ زندہ ہیں، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، اللہ آج بھی قبول کرنے کو تیار ہے۔ جب جب آپ کو موقع ملے، پہلے سال کے، دوسرے سال کے، تیسرے سال کے، چوتھے سال کے، ترتیب سے روزے رکھنا شروع کر دیں۔ جب جب ٹائم ملے، سردیوں میں رکھیں، ہفتے میں 1 رکھیں، ہفتے میں 2 رکھیں، گنتی کرتے جائیں، اللہ پاک زندگی میں آپ کو قضا پوری کرنے کی توفیق دے دے گا۔ مگر آپ فدیہ نہیں دے سکتے، آپ کا فدیہ ہے ہی نہیں، تو فدیہ کس کا ہے؟ فدیہ اس شخص کا ہے جو دائمی مریض ہے اور اس کے ٹھیک ہونے کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی امید نہیں، اس کی بیماری ایسی ہے کہ نہ وہ پیچھے زندگی سے ٹھیک ہوا نہ آگے اس نے ٹھیک ہونا ہے، اور بیماری بھی ایسی ہے کہ اس میں کسی صورت میں وہ روزہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو اب اس کا فدیہ ہوگا۔ ایسی صورت میں وہ چاہے تو رمضان شروع ہونے سے پہلے یا رمضان شروع ہوتے ہی وہ اپنے روزوں کا فدیہ کسی کو دے دے۔ دوسرا کون ہے؟ دوسرا شیخ فانی۔ شیخ فانی شریعت میں اس بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں جو اتنا بوڑھا ہو جائے، اتنا بوڑھا ہو جائے کہ اب اس کے صحت کے صحیح ہونے کا یا بہتر ہونے کا یا طاقت کے لوٹنے کا کوئی چانس نہیں۔ اب وہ بوڑھا آدمی، انتہائی بوڑھا آدمی جو ہے، انتہائی کمزور، وہ بھی اپنے روزوں کا فدیہ دے دے گا، اس پہ روزے ساکت ہو جائیں گے۔ ساکت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اب ان کی قضا بھی نہیں ہے، قضا چونکہ نہیں رکھ سکتا اس لیے قضا کے بدلے میں اللہ نے فدیہ مقرر کر دیا، تو وہ بری الذمہ ہو جائے گا۔
باقی کوئی بندہ جو سال بعد 2 سال بعد 10 سال بعد بھی ٹھیک ہونے کے قابل ہے اس کا فدیہ نہیں ہے، وہ جب ٹھیک ہوگا اپنے روزے خود رکھے گا۔ ہاں اگر اللہ نے اس کو چانس نہیں دیا اور وہ ٹھیک ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو پھر اس کے گھر والے پیچھے اس کے مرنے کے اس کا فدیہ ادا کریں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ میں نے 2 چیزیں عرض کر دی، فطرانہ اور فدیہ۔ تیسرا ہے، اب فدیہ کتنا ہوگا؟ آپ کو اندازہ ہوا کہ فدیہ کتنا ہوگا؟ ہر روزے کا 1 دن کا فدیہ ہے 320 روپے کم درجے کا۔ تو جس درجے کا آپ فطرانہ ادا کر سکتے ہیں، میں نے 4 درجے آپ کو بتائے ہیں، اسی درجے کا آپ فدیہ بھی ادا کریں گے۔ ہر روزے کا فدیہ 1 فطرانے کے برابر ہے۔ مثال کے طور پہ 320 کو ہی ہم لے لیتے ہیں، 320 اگر 1 روزے کا نارمل فدیہ ہے تو اس کو آپ 30 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے، یعنی ضرب دیں گے۔ تو 320 اور اس کو آپ 30 کے ساتھ جب ضرب دیں گے تو یہ غالباً 9,200 روپے یہ بنے گے۔ آپ ضرب دے کے دیکھیں، 9,600 یا 200، 600، 9,600۔ یہ نارمل ایک بندہ جو عام درجے کا بندہ، عام درجے کا شہری ہے، وہ جب پورے روزوں کا فدیہ دے گا تو 9,600 روپے اس کا ضرب ٹھیک دے کے چیک کیا آپ نے؟ جی 9,600۔ اور اگر وہ 480 کے ساتھ دیتا ہے تو اس کو 30 کے ساتھ ملٹی پلائی کر لیں۔ اگر وہ 2,250 سے دیتا ہے تو اس کو 30 کے ساتھ کر لیں۔ اگر وہ 4,800 سے دیتا ہے تو اس کو 30 کے ساتھ کر لیں۔ اگر وہ 6,400 کے ساتھ فطرانہ دیتا ہے تو اس کو 30 کے ساتھ ملٹی پلائی کر لیں۔ جو کل رقم آئے گی وہ اس کا سارے روزوں کا فدیہ ہوگا۔ قاعدہ پتہ چل گیا آپ کو؟ یہ فدیہ ہوگا۔ اور جو روزے کا کفارہ ہوتا ہے، روزے کا کفارہ کب ہوتا ہے کہ کسی بندے نے روزہ رکھا اور بغیر شرعی عذر کے جان بوجھ کے اس کو توڑ دیا، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ 60 روزے لگاتار وہ بندہ رکھے گا بغیر ناغہ کیے، یہ کفارہ ہوگا۔ اور اگر وہ روزے رکھنے پہ قادر نہیں تو پھر کیا کرے گا؟ پھر اتنے لوگوں کے فطرانے کے برابر رقم دے گا۔ تو یہ کتنی بن جائے گی؟ یہ 2 ماہ کی رقم بن جائے گی۔ یعنی 1 ماہ کی 30 دن کی ہے نا، آپ نے فطرانے کو 30 سے ضرب دیا، تو اب آپ کفارہ ادا کرنے کے لیے 1 فطرانے کو 60 سے ضرب دیں گے، کیونکہ وہاں 60 روزے ہیں تو 60 سے ضرب دیں گے، اور جو رقم بنے گی وہ آپ کے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ روزے کا کفارہ ہوگا۔ ایک ہوتا ہے قسم کا کفارہ، تو قسم کا کفارہ ہوتا ہے 10 مسکینوں کے کھانے کے برابر۔ تو آپ 1 فطرانے کو 10 کے ساتھ جب ضرب دیں گے تو وہ آپ کا قسم کا کفارہ نکل آئے گا۔ یہ چیزیں نوٹ کر لیجئے، انہیں سمجھ لیجئے اور درست طریقے سے ان کو ادا کیجئے۔ بہترین جگہ پر اپنے واجبات، اپنے فرائض کے فنڈز پیش کیجئے، جہاں پر آپ کو پیش کر کے اطمینان بھی ہو، خوشی بھی ہو۔ پیشہ ور لوگوں کو، دکانیں کھولنے والے لوگوں کو اور اشتہارات چھاپ کر مانگنے والے لوگوں کو بغیر تحقیق کے اپنے واجبات اور اپنے فرائض ادا کر کے ان کو ضائع مت کیجیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، کہ جو بندہ اس سے بھی بڑھ کر اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے فرائض و واجبات کے بدلے میں کچھ ادا کرتا ہے تو وہ اس کے اپنے ہی لیے بہترین کام ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو بہت اچھی طرح اور محبت سے سمجھنے اور ان میں بہترین معیار کو اپنا کر انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نغمہ قرآنی، یہ بھی میں نے آپ کو جو سنایا یہ بھی قرآن ہی سنایا، بس یہ کہ قرآن کا وہ مسئلہ جو آپ کی ضرورت تھی
اس کو نکال کر الگ سے سنایا ہے۔ تو جس صورت میں بھی ہم بیان کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے۔ پہلے دیوانوں والی آواز نکالے نا، پھر آپ دیوانہ بنائیے گا۔ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو باادب انتہائی محبت سے، توجہ سے رب کے پاک کلام کی طرف متوجہ ہوئیے اور اس کی تلاوت مقدسہ سے اپنے قلب و روح کو منور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين۔ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ صدق اللہ العظیم. آمین. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا ایہا الذین آمنو، سارے بولیں گے تو مجھے پتہ چلے گا آپ کو آتا ہے. اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی ایک بار ڈر کے چھوڑ دینا نہیں، ڈرتے رہو ہمیشہ، یہ کیفیت طاری رکھو. وَابْتَغُوا، اور تلاش کرو، الیہ الوسیلۃ، اس کے قرب کا وسیلہ. کیا بولا میں نے؟ اس کے قرب کا وسیلہ، مطلب کہ وہ راستے، وہ طریقے اختیار کرو جن کے ذریعے تم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو. اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے. جس طریقے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے. تو وجاہدو، اور جہاد کرو، فی سبیلہ، اس کی راہ میں. اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوتا ہے؟ لڑنا، یہی ہوتا ہے نا. لڑنے کو جہاد کرنا کہتے ہیں نا. کوئی آنا نہیں ہے، کنفیوز ہیں آپ. کیسے لڑنا؟ جی ٹھیک ہے، آپ جواب دیں گے تو مجھے یہ پتہ چلے گا کہ آپ کو کتنی سمجھ آتی ہے. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ پھر اتنا کھل کے جواب دیا جا سکے گا. تو جہاد اللہ کی راہ میں
صرف لڑنے سے نہیں، صرف گولیاں مارنے سے نہیں، صرف میدان جنگ میں جانے سے نہیں، بلکہ جو کام بھی دین کا سیکھ کر اللہ کے دین کو بلند کرنے کی نیت سے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کی نیت سے آپ اس کو پھیلانے میں لگ جاتے ہیں نا، یہ بھی جہاد ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ میں کون کون جہاد کر رہے ہیں؟ اب لفظ کی سمجھ آئی نا اچھی طرح سے؟ اب بتائیے آپ میں کون کون جہاد کر رہے ہیں؟ اب اور ذرا ایکسپلین کرتی ہوں۔ جس بندے کے پیش نظر اپنی خود شناسی، اپنی آشنائی لوگوں تک کرنا، اپنی مشہوری کرنا، یا اپنے کسی فائدے کے لیے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہونا، بے شک وہ دین کے نام پہ ہو، اگر یہ سب کچھ ہے نا، یہ جہاد نہیں ہے۔ یہ دین تو پھیلے گا، نیکی کا کام تو ہے، مگر جہاد نہیں ہے۔ ڈائریکٹ جہاد تو وہی ہے میدان جنگ میں جا کے اپنی جان پیش کرنا، اولاد پیش کرنا، مال پیش کر دینا۔ اللہ چاہے تو آپ کو غازی لوٹا دے، چاہے تو آپ کی جان قبول کر لے، یہ جہاد ہے۔ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق لے کے جرأت سے کھڑے ہو جانا، یہ اس سے بڑا جہاد ہے۔ رسول اللہ کی سنت مٹ رہی ہو، اس کو قائم کرنے کے لیے ڈٹ جانا، اور معاشرے کے فرد تک صرف رسول اللہ کی محبت میں، آپ کی سنت کو بلند دیکھنے کے جذبے میں بندے بندے تک اس کو لے کے پہنچنا، پھیلاتے رہنا، پہنچاتے رہنا، یہ جہاد ہے۔ اللہ کے دین، قرآن اور شریعت کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت سب پیش کر دینا، اس میں اپنا کوئی بینیفٹ پیش نظر نہ ہو، اپنا کوئی فائدہ پیش نظر نہ ہو، اپنی ذات پیش نظر نہ ہو، یا بعد میں اس سے کوئی فائدہ لینے کی نیت نہ ہو، ان ساری نیتوں سے پاک ہو کر جو صرف اور صرف اللہ کے دین کو بلندی پر اور تخت پہ لانے کے لیے خالصاً دن رات صرف کرتا ہے، وہ بھی جہاد کر رہا ہے۔ یہ میں نے ایکسپلین زیادہ کیوں کیا ہے؟ تاکہ جو ہماری ناظمات ہیں نا، خاص طور پہ وہ اپنے منصب کو پہچان سکیں۔ کوئی بندہ اس منصب پہ آ کے ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہ کرے کہ میرا ناظم ہونا مجھے فائدہ دے گا تو لوگوں میں میری عزت زیادہ ہوگی، لوگ میری بات زیادہ سنیں گے، لوگ مجھے جگہ اچھی دیں گے بیٹھنے کے لیے، میرا ایک لحاظ ہوگا لوگوں میں، اور میرا ایک دور دور تک نام ہو جائے گا کہ یہ فلاں پروجیکٹ یا فلاں مشن میں ایک مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں۔ جس وقت ایک لمحے کے لیے بھی آپ کا یہ خیال آئے گا تو آپ کا اجر و ثواب ڈاؤن ہو جائے گا، اور یہ مرتبہ جہاد ختم ہو جائے گا۔ آپ کو اللہ نے چنا ہے، آپ اس کا صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کریں، اور وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو مخلص رکھ کر، خالصاً نبی کے قدموں میں جھکا کر، اپنے آپ کو ذرہ خاک سمجھ کر، اور دین کی بلندی کائنات کی ہر چیز سے اوپر سمجھتے ہوئے اس کے لیے خالص کوشش دن رات کریں۔ کسی سے جھڑکے پڑے، کوئی برا بھلا کہے، کوئی انکار کر دے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ پرواہ اندر ضرور ہوتی ہے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہمت بندہ ہار جاتا ہے، اور بعض اوقات بڑا ایموشنل ہو جاتا ہے، بڑی اذیت پہنچتی ہے لوگوں کے رویوں سے۔ مگر کتنے سخت ہو جائیں گے رویے لوگوں کے؟ کیا ان کفار مکہ سے، کیا ان مشرکین سے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ بہیو کیا، ان سے زیادہ ان لوگوں کے رویے سخت ہوں گے؟ نہیں۔ تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کیے، اتنے برداشت کیے کہ کبھی بھی اس کے اندر کمی نہیں آنے دی۔ اوپن آفر آئی اللہ پاک کی طرف سے، اے حبیب آپ ایک اشارہ فرمائیے، انہی بستیوں کے باہر والے پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا کے بستیوں کو پیس دوں گا، آپ ہاں کیجئے۔ کہا یا اللہ نہیں ایسے نہیں کرنا۔ آج اگر یہ لوگ نہیں مان رہے نا
تو یہ اس لیے نہیں مان رہے کہ یہ مجھے پہچانتے نہیں، یہ تجھے نہیں پہچانتے، تو ان کو پیسنا نہیں، ان کو تباہ نہیں کرنا۔ اس لیے نہیں کرنا کہ کل جب آگے ان کی نسلیں آئیں گی تو ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی اتنا فرما بردار پیدا ہو جائے کہ ان سب کی کسر نکل جائے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ دین کی حفاظت کرنی ہے تو یوں کرو، اس کے لیے چلنا ہے تو یوں چلو، اس کی پاسداری کرنی ہے تو یوں کرو۔ اپنے آپ کو مت دیکھو، دین کو دیکھو، اس کی عظمت کو دیکھو۔ اور یہ مرتبہ تبھی حاصل ہوگا جب آپ اپنے آپ کو ختم کر کے کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور ہم اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے اسوہ کو بھی دیکھیں نا، جن کے ساتھ لوگوں نے اتنا رف بیہیو کیا، مگر ان لوگوں کے چہروں سے مسکراہٹیں بھی غائب نہیں ہوئیں۔ وہ گالیاں کھا کے بھی نبی کی سنت مسکرا کے ہی پوری کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے دروازوں سے دور کرنے والوں کو بھی وہ محبت سے ملتے رہے۔ جب کبھی موقع آیا ریٹرن کرنے کا، ان کے رویے کو ریٹرن کرنے کا موقع آیا تو ان لوگوں کا اٹھ کر استقبال کیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک برکت پیدا ہوتی ہے، ایک پاور پیدا ہوتی ہے، اور وہ جو پاور پیدا ہوتی ہے نا، وہ آپ کی طرف سے سفر کر کے اس بندے کی طرف جاتی ہے جس نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہوتا ہے، جس نے آپ کے ساتھ مس بیہیو کیا ہوتا ہے۔ جب وہ برکت واپس اس کی طرف جاتی ہے تو وہی بندہ ایک وقت میں آپ کے ساتھ یوں کرنے والا اور اللہ کے دین کی بے قدری کرنے والا اپنے پیروں سے چل کے آپ کے پاس آتا ہے۔ اس فلسفے کو سمجھ لیجئے، میرے یہ جملے اولاً تمام ناظمات کی خدمت میں ہیں، اور ان کے بعد پھر ان تمام خواتین کی خدمت میں جو اپنے اپنے درجے پہ کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ بتانے، سمجھانے اور دعوت دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ بلکہ کرنی تو سب کو ہی چاہیے، ذمہ داری تو سب کی ہے، لیکن جو لوگ پہلے سے اس منصب پہ ہیں ان کا سمجھنا زیادہ ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے ساتھ والے لوگوں کے ساتھ پہلے سے زیادہ بہترین سلوک کرنا شروع کریں۔ اور جن کو دعوت دیں ان سے یہ توقع نہ رکھیں کہ ادھر ہم انہیں نیکی کی بات کریں گے تو وہ ہمارے ہاتھ چومنے لگ جائیں گے، شکریہ ادا کرنے لگ جائیں گے۔ وہ تو منہ پہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتے چل چل بڑی آئی دعوتیں دینے والی، چل کم کر جا کے۔ تو آپ اپنے اندر وہ کیپیسٹی، وہ گنجائش، وہ وسعت پیدا کریں گے رسول اللہ کی سنت کے مطابق کہ آپ اس پر بھی اس کو مسکرا کے جواب دینے کی ہمت پیدا کریں گے۔ یہ جہاد ہے، اور آپ یہی جہاد کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں یہی جہاد سب سے بڑا ہے کہ ہم خرابی کرنے والوں کو بہتری کی طرف لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، فلاح۔ سبحان اللہ۔ آپ نے شروع قرآن پاک میں پڑھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہاں کیا ہے؟ تفلحون۔ یہ سارے لفظ یفلحون، تفلحون، مفلحون، افلحون، یہ سب لفظ فلاح سے بنتے ہیں۔ اور فلاح وہ کامیابی ہوتی ہے جس کے اوپر کامیابی کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ دونوں جہانوں کی کامیابی، اس جہان میں بھی، قبر میں، حشر میں، جنت میں، ہر جگہ پہ آپ کامیابی کے اوپر کے درجے پہ ہوں گے جب آپ یہ مرتبے حاصل کر کے یہاں آئیں گے۔ تو یہ آپ کے انعامات ہیں۔ یہ پہلی ہی آیت کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، اور آج کے سارے سبق کا یہ اپنے لیے خلاصہ سمجھیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم، یقیناً اگر ہو ان کے لیے، ما فی الارض جمیعا، وہ تمام، وہ جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب، سب کا سب سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر وہ انہیں مل جائے کافروں کو، وَمِثْلَهُ، اور اس کو دگنا کر دیا جائے، جتنا وہ تھا اتنا اور دے دیا جائے، مَعَهُ، اس کے ساتھ، یعنی وہ پہلے والا بھی رہے
اتنا اور دے دیا جائے. کس لیے؟ لیفتدوا بہ، تاکہ وہ اپنے گناہوں کا اس سارے مال سے فدیہ ادا کر دیں. فدیہ ابھی سن لیا نا آپ نے، بدلہ، گناہوں کا بدلہ. من عذاب یوم القیامہ، جو قیامت کے دن ان کے لیے عذاب مرتب کیا جا چکا ہے، اس سے بچنے کے لیے اگر کافر وہاں قیامت میں پوری دنیا کے برابر اور اس سے ڈبل کے برابر مال دولت سب کچھ دیں گے، یا اللہ اس کے بدلے میں ہمیں معاف کر دے، عذاب سے بچا لے. آج اللہ نے بتا دیا ما تقبل منہم، ایک ذرہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، کچھ قبول نہیں ہوگا، سب ریجیکٹ کر دیا جائے گا. کیونکہ وہاں فائنل ہو چکا ہوگا، ان کے لیے اعلان ہو چکا ہوگا کس چیز کا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو اناؤنس ہو چکا ہے، اب وہ ٹل نہیں سکتا. ہاں یہ فدیے، یہ بدلے، یہ صدقے، یہ سب یہاں دیں. اب آپ کو ترغیب دی جاتی ہے کہ اب پیش کریں، گناہوں کے فدیے دیں، عبادتوں کے فدیے دیں، جس کی جو گنجائش اللہ نے دی ہے وہ دیں. صدقہ و خیرات کی کثرت کریں، جتنی کثرت کریں گے رب اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کر دے گا. یہ یہاں وقت ہے، یہاں کر لیجئے. مگر جب قیامت کو پہنچ گئے تو وہاں کچھ قبول ہونے کا نہیں. یریدون، وہ بہت چاہیں گے. کون؟ بولیے نا، کون چاہیں گے؟ کافر، جن کی بات ہو رہی ہے. وہاں جا کے قیامت میں ان کا بڑا دل کرے گا، بڑی کوشش ہوگی کیا؟ ان یخرجوا، کہ وہاں سے نکلیں. کہاں سے؟ من النار، آگ سے کسی طرح نکل سکیں. وما ہم، حالانکہ نہیں وہ بخارجین منہا، نکل سکیں گے اس سے. یعنی یہ پہلے سے ہی اناؤنس ہے، پہلے سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہاں جا کے کوئی واپس نہیں آ سکے گا اور کوئی باہر نہیں نکل سکے گا عذاب سے. مگر پھر بھی جب بے بسی کا عالم ہوتا ہے تو بندہ ہاتھ پیر تو مارتا ہے کہ نہیں؟ اسے بے شک پتا ہو کہ وہ گہرے کنویں میں گر گیا ہے، تیز پانی کے اندر گر گیا، دریا چل رہا ہے، وہ طغیانی ہے دریا کے اندر. آپ نے کبھی کسی ڈوبتے کو دیکھا؟ وہ پھر بھی تیزی سے ہاتھ پیر مار رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسے پتا میں اب یہاں سے نکل نہیں سکتا، مگر کوشش آخر ٹائم تک وہ کرتا ہے. تو وہاں قیامت میں بھی سب کو پتا ہوگا یہاں سے واپس نہیں جانا، کسی نے نکالنا بھی نہیں، مگر پھر بھی سر توڑ کوشش کریں گے، نکل نہیں سکیں گے. کیوں؟ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب مقیم، قائم کر دینے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے جو کبھی کم نہیں ہوگا، کبھی اس سے چھوٹ نہیں ہوگی. عذاب مقیم ہوگا، ہمیشہ رہنے والا. آگے شریعت کا ایک مسئلہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وَالسَّارِقُ، چور. سارق کہتے ہیں عربی میں چور کو، اور سارقہ کہتے ہیں چور کو، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلا سارق مرد ہے، دوسری سارقہ عورت ہے. یعنی وہ مرد چور اور یہ عورت چور. فَقْطَعُوا، شریعت کہتی ہے تو کاٹ دو، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ، جزاءً، بدلہ، بما کسبا، ان دونوں کے کیے کا. انہوں نے کیا کیا؟ چوری کی. نکالن، یہ سزا ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. آپ کو کیا سمجھ آئی؟ یہاں اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ شریعت میں چوری کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. سرقہ عربی میں کہتے ہیں چوری کو. اور چوری کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ آنکھوں سے بچا کے خفیہ طور پہ کسی کی چیز کو اٹھا لینا، یہ چوری ہوتی ہے جی. تو چوری شریعت میں گناہ کبیرہ ہے، اور شریعت میں اس کی بہت سخت وعیدیں دی گئی ہیں. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب چور چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا،
اب یہ آپ کلیئر کر لیجئے کہ ضروری نہیں کہ چوری بینک کی ہو، ڈائریکٹ بینک میں جا کے ڈاکہ ڈالا جائے، مارکیٹ لوٹی جائے۔ ہر بندے کے مطابق چوری چوری ہے۔ ایک چھوٹے بچے کے مطابق چوری کیا ہوتی ہے؟ کسی کا ریزر، کسی کی پینسل، یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز اس کے بیگ سے نکال لینا، یہ اس کی چوری ہے۔ اور بہت بڑے تاجر کی، بزنس مین کی چوری کیا ہے؟ کروڑوں کا غبن کر لینا، کروڑوں کی چوری کر لینا، اس کی بھی چوری ہے، اس کی بھی چوری ہے۔ ہر ایک کی ایج کے مطابق، اس کے درجے کے مطابق چوری ہوگی، اور کسی بھی برائی کو شروع سے روک لینا اس پہ کنٹرول کا باعث بنتا ہے۔ پہلے چھوٹ دے کر آگے چل کے روکنے کی کوشش کرنا ناکام رہتی ہے۔ چوری کے لیے جو شرعی اصطلاح ہے وہ یہ ہے، چوری اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کسی محفوظ جگہ پہ پڑی ہے اور ایک بالغ آدمی، مرد یا عورت، اس کو اس محفوظ جگہ سے جا کے نکال کے لے آتا ہے۔ جیسے گھر میں چور داخل ہوا اور اس نے جا کے لاکر توڑا اور نکال کے سامان بھاگ گیا، یا گھر کا کوئی بندہ، اس نے محفوظ جگہ سے کوئی چیز اٹھائی اور اس کو غائب کر دیا، اس کو چوری کہا جاتا ہے۔ وہ جو سرے عام روڈز پہ گن پوائنٹ پہ لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، یا گن پوائنٹ پہ دن دہاڑے بینک لوٹ لیے جاتے ہیں یا مارکیٹس لوٹ لی جاتی ہیں، اس کو ڈاکہ ڈالنا کہتے ہیں۔ وہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اب جو شرعی سزا ہوگی چوری کی، وہ کیسے ہوگی؟ آپ اپنے قیاس سے، اپنے گمان سے، گمان کے غلبے سے کسی کو سزا نہیں دے سکتے۔ سزا جو شرعی ہوتی ہے وہ قاضی دیتا ہے، اور قاضی کہاں ہوتا ہے؟ جہاں اسلامی حکومت ہوتی ہے۔ پاکستان میں اسلامی حکومت ہے؟ نہیں۔ ہاں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اسلامی حکومت نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ چوری پکڑنے کے دو طریقے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ چور خود مان لے کہ میں چور ہوں، پکڑا جائے تو مان لے، اقرار کر لے۔ دوسرا یہ ہے کہ دو آدمی اس کی چوری کی گواہی دیں، تب اس پہ سزا لازم آئے گی۔ یا پھر اگر ایک مرد ہے اور اس کے ساتھ دو عورتیں ہیں، انہوں نے گواہی دے دی، تو یہ گواہی باقی معاملات میں تو ہوگی، لیکن یہاں پر جو مستند گواہی ہوگی وہ دو مردوں کی ہوگی۔ چور خود مان لے، اگرچہ ایک بار ہی مان لے، 2 بار 3 بار ماننا ضروری نہیں، ایک بار بھی مان لے چور ثابت ہو جائے گا۔ 2 مرد اس کی گواہی دے دیں، چور ثابت ہو جائے گا۔ اگر ایک مرد اور 2 عورتوں نے گواہی دی تو اب اس صورت میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، جیسے کہ باقی معاملات میں بھی ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی قبول ہو جاتی ہے، تو یہاں نہیں ہوگی۔ اب جو طریقہ ہے یہاں پہ اس آدمی کے چوری کا، کہ جب ایک مقرر کیا، شریعت نے حد مقرر کی ہے کہ اتنی رقم سے اوپر یا اتنی رقم تک، اس کے پورے تفصیلی مسائل جو ہیں وہ فقہ کی کتابوں میں، بہار شریعت وغیرہ میں انہیں اگر ضرورت ہو تو وہاں سے تفصیل سے پڑھا جا سکتا ہے۔ معمولی چیز کی چوری کرنے پہ ہاتھ تو نہیں کٹے گا، لیکن جب ایک مقررہ حد سے اوپر چوری ہوگی تو شریعت کا حکم اور سزا یہ ہوگی کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ میں نے کل پرسوں آپ کو بتایا تھا کہ شریعت میں ہاتھ کتنے حصے کو کہتے ہیں؟ آپ نے سڑک پہ مانگنے والے کچھ لوگوں کے بازو یہاں سے کٹے ہوئے دیکھا کبھی؟ تو وہ بازو اکثر اوقات عرب ممالک میں اس سزا میں کاٹے جاتے ہیں چوری کی وجہ سے۔ تو اس سے بھی آپ کو یہ بات ثابت ہوگی کہ ہاتھ اتنا ہوتا ہے، ہاتھ یہاں سے ان کا کاٹا جاتا ہے، یہاں سے نہیں کاٹا جاتا۔ تو یہ شریعت نے سزا مقرر کی کہ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا۔ آگے ارشاد ہوا کہ
فمن تاب من بعد ظلمہ، تو جو کوئی توبہ کر لے اپنے ظلم کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، یتوب، توبہ ڈالے گا یا مہر سے رجوع فرمائے گا، مہر سے مہربانی سے، یعنی اللہ مہربانی کرے گا اس کی طرف، اور رجوع فرمائے گا علیہ، اس پر۔ اللہ کے رجوع فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ توبہ کرے گا تو اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ بے شک سبحان الم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں، ان اللہ، کہ اللہ ہی ہے، لہو، جس کے لیے، ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہت ہے، والارض، اور زمین اور زمین، تو کون اسے کسی بات کا پابند کر سکتا ہے، کون روک سکتا ہے، اور کون کوئی مشورہ دے سکتا ہے؟ یعذب، وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہے، وہ یغفر، اور بخش دیتا ہے، لمن یشاء، کیونکہ، بولیے آگے، واللہ علی کل بولیے آگے کیا لکھا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک، نہ غمگین کریں آپ کو، الذین یسارعون، وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، من الذین، ان لوگوں سے، قالو، جو بولے یا جنہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، یہ ان کا کہنا صرف منہ کی حد تک تھا، زبان کی حد تک، ولم، حالانکہ نہیں، تو من، ایمان لائے تھے، قلوبہم، ان کے دل، یعنی دلوں میں ایمان نہیں، اور اوپر اوپر سے اگر آپ، یا کوئی بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تو جناب نوکر ہوں آپ کا، اور اندر سے وہ بری سے بری پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، اور اندر سے حسد اور بغض کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب منہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں بھی قرآن یہی فرما رہا ہے، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان میں سے جو ہادو، یہودی ہیں، سماعون، سماعون کا مطلب ہوتا ہے کہ کان لگا لگا کے باتوں کو سننا، جاسوسی کرنا۔ کیا معنی ہے؟ جاسوسی کرنے والے ہیں، کس چیز کی؟ للکذب، للکذب، جھوٹ بولنے کے لیے، سماعون، وہ جاسوسی کرنے والے ہیں، لقوم آخرین، دوسرے لوگوں کے لیے، یعنی ایک طرف سے جاسوسی کر کے وہ جا کے سپورٹ کسے کرتے ہیں؟ دوسری قوم کو۔ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا ہر جگہ پہ، فیملیز میں بھی ہوتے ہیں، محلے میں بھی ہوتے ہیں، گھروں میں بھی ہوتے ہیں، ایک کمرے کی بات دوسرے کمرے والوں کو، چھت والوں کی سین والوں کو، سین والوں کی چھت والوں کو پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سارے جاسوسی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ سمجھے کہ یہ صبح سے لے کے شام تک اگر کوئی عمل اچھا کرتے بھی ہیں نا، تو رات کو اپنے سارے تھیلے خالی کر کے سوتے ہیں، ان کے پاس کوئی عمل بچتا نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ لم یاتوک، جو نہ حاضر ہوئے آپ کے پاس، یحلفون الکلم، جو تحریف کر دیتے ہیں، تحریف کا مطلب ہوتا ہے بدل دیتے ہیں کلمات کو، من بعد مواضعہ، ان کے ٹھکانوں کے، یعنی ایک لفظ کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے جس کے لیے وہ لفظ بولا جا رہا ہوتا ہے، اس مقصد کو بدل کر اس کا کوئی اور مقصد لے لینا۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم، اگر حکم تمہیں ملے، ھذا، یہ، فخذوہ، تو اسے لے لینا، وان لم تؤتوہ، اور اگر تم یہ حکم نہ دیے جاؤ، فاحذروا، تو پھر بچنا، یعنی سائڈ پہ رہنا، ومن یرید اللہ، اور جس کو کہ ارادہ کر لے اللہ، فتنتہ، اس کی آزمائش کا، فلن تملک لہ، تو ہرگز نہ مالک ہوں گے آپ اس کے، من اللہ شیئا، اللہ کی طرف سے کچھ بھی۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ جب میں کسی کو مارنا چاہوں، ساری دنیا لگ جائے اس کو بچانے کے لیے، کوئی بچا نہیں سکتا، اور جب میں کسی کو بچانا چاہوں
ساری دنیا اس کو مارنے کے لیے لگ جائے تو اسے مار نہیں سکتے. اور اس طرح کے مشاہدے ہم دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں. چھپا چھپا کے رکھ لو، بچا بچا کے رکھ لو، جب موت آئی ہے تو 7ویں کوٹھڑی کے اندر بھی موت آ جائے. اور کسی کے ہاتھوں اللہ نے اسے مروانا ہے تو اٹھا کے اس کو وہاں بھیج دے گا، کوئی طریقہ کام نہیں آئے گا. اور اگر بچنے تو پھر اللہ پاک ایسے ایسے مشاہدے کرواتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. دشمنوں کے اندر سے گزر کے آپ آ جائیں، کسی کی گولی نہیں چلے گی، کسی کو نظر نہیں آئے گا، کسی کا نشانہ خطا ہو جائے گا، بندہ بچ جائے گا. اور اولئک الذین، یہی لوگ ہیں کہ لم یرد، نہیں چاہتا اللہ ان یطہر، کہ وہ پاک کرے قلوبہم، ان کے دل. کیوں نہیں چاہتا؟ ان کے حد سے زیادہ برائیوں کی وجہ سے. لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں خزی، رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے فی الآخرۃ، آخرت میں عذاب عظیم، عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب. سماعون، خوب کان لگانا، ابھی میں نے کیا دوسرا معنی بتایا؟ جاسوسی کرنا، یعنی کان لگا لگا کے سننا. خوب کان لگاتے ہیں، کس لیے؟ جھوٹ قبول کرنے کے لیے. اکالون، خوب کھاتے ہیں، للسحت، حرام. فإن جاؤک، پھر اگر وہ سب آپ کے پاس آئیں، فاحکم، تو آپ فیصلہ کیجئے یا فرمائیے، بینہم، ان کے درمیان، او اعرض عنہم، یا ان سے اعراض برتیے یعنی بے نیاز ہو جائیے. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے بے نیاز ہو جائیں یا اعراض برتیں، فَلَن يَضُرُّوكَ، تو وہ ہرگز نہ بگاڑ سکیں گے آپ کا شیئا، کچھ. وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں، فَحْكُمْ، تو فیصلہ کیجئے، بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف سے. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ پسند فرماتا ہے انصاف والوں کو. جی. یہ یہودیوں، منافقوں اور مشرکوں کے متعلق اور ان کے حالات کے متعلق یہ ساری باتیں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں کہ وہ لوگ رشوتیں بھی لیتے، جاسوسیاں بھی کرتے، مسلمانوں کی باتیں اندر خانے جا کے ان اپنی جماعتوں کے لوگوں کو بتاتے، مسلمانوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے کہ ہم تو تمہارے ہیں اور ہم ایمان لا چکے ہیں، لیکن اندر سے وہ ایمان نہیں لائے ہوتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ ساری کیفیتیں یہاں بیان کی، اور وہ جو کچھ کرتے تھے، جو رشوتیں لیتے، حرام کھاتے، ان سب کی اللہ پاک نے قرآن کریم میں مذمت فرمائی. اور اگلی آیت میں کیا ارشاد ہوا؟ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کیوں کر وہ فیصلہ کروائیں گے آپ سے، مطلب کیا وجہ ہے بھائی، کون سی ان کی ایسی شان اور پرسنالٹی ہے، اور کس وجہ سے وہ ایسا کرنا چاہیں گے، حالانکہ عندہم التورات، ان کے تو اپنے پاس تو رہتا ہے، وہ بھی تو رب کا کلام ہے اور اس میں احکام سارے آ چکے ہیں. فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے. ثم یتولون، پھر وہ منہ پھیرتے ہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، یعنی انہوں نے ایمان نہیں لانا، صرف وقت پاس کرنے کے لیے، دوسروں کو خراب کرنے کے لیے اور اپنے جھوٹے دعوے پیش کرنے کے لیے وہ دائیں بائیں سے گھیر کے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے سارے کام کرتے ہیں، ورنہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے خود ہی ان کی خبر دے دی. مطلب یہ کہ اگر وہ یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ جیسے بدکاری کے متعلق، زنا کے متعلق، شریعت میں، یہاں اسلام میں، جیسے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کے زنا کی سزا کیا ہے، ان کو سنگسار کر دینا، پتھر مار مار کے مار دینا. اب وہ بار بار آ کے یہ احکام پوچھتے ہیں، تو یہی حکم بائے نہیں تو ریت میں بھی موجود ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اب یہ رسول اللہ سے، میرے نبی سے فیصلہ کروانے کے بہانے آتے ہیں، تو کیا توریت میں جب یہی حکم موجود ہے تو انہوں نے اس پہ عمل کر لیا؟
جب ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے تو یہ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ دوسری طرف جان بوجھ کے پریشان کرنے کے لیے وہی انسان جاتا ہے جس نے عمل نہیں کرنا ہوتا، صرف دوسروں کو پریشان کر کے اپنا وقت گزارنا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی ایسے ہی کر رہے تھے۔ اِنَّا انزلنا التورات، بے شک ہم نے نازل کی توریت، فیہا اس میں ہدن ہدایت، و نور اور نور ہے۔ یہ نازل کرنے والا خود بیان کر رہا ہے کہ توریت کیسی کتاب ہے۔ یحکم بہا، حکم دیتے رہے اس کتاب کے مطابق، النبیون ہمارے نبی، الذین اسلموا جو فرما بردار تھے، للذین ہادوا ان کو جو یہودی تھے، والربانیون اور ان کے مشائخ، والاحبار اور علماء، بما اس وجہ سے، استحفظوا کہ وہ محافظ ٹھہرائے گئے تھے، یعنی ان کے ذمے کتاب کی حفاظت لگائی گئی تھی۔ اور ہماری کتاب کی حفاظت کس کے ذمے لگائی گئی؟ کسی کے ذمے لگائی نہیں، اللہ نے فرمایا خود اس کی حفاظت کروں گا۔ من کتاب اللہ، کتاب اللہ کی، وکانو اور وہ تھے، علیہ شہداء اس پہ گواہ، یعنی یہ خود جو علماء ہیں یہودیوں کے، یہ اس بات پہ گواہ ہیں کہ اللہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا کہ تم نے توریت کی حفاظت کرنی ہے۔ فلا تخشوا الناس، تو پس ہے لوگوں تم نہ ڈرا کرو لوگوں سے، واخشون اگر ڈرنے والی کوئی ذات ہے اور اس لائق ہے تو وہ بس میری ذات ہے، لہٰذا مجھی سے ڈرا کرو۔ بے شک سبحان اللہ۔ ولا تشتروا اور مت بھیجا نہیں ہے، یہ مت بیچا ہے، بیچا، اور مت بیچا کرو، یہ بعض اوقات پریس میں پرنٹنگ کی غلطی ہو جاتی ہے، اور مت بیچا کرو یعنی چیز کا بیچنا، بھی آیاتی میری آیتیں، ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت کے بدلے، تھوڑی سی قیمت کے بدلے، ومن لم اور جو نہ یحکم حکم کرے، بما اس کے مطابق، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الکافرون تو ایسے لوگ کون ہیں؟ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اور ہم نے واجب کیا ان پر، فیہا اس میں، کس میں؟ توریت میں، کس میں؟ توریت میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے شرعی احکام ان کے لیے نازل کیے، کیا؟ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، کہ جان کے بدلے جان، جی، اور والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، عین کہتے ہیں آنکھ کو، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف اور ناک کے بدلے اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن اور کان کے بدلے اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت اور دانت کے بدلے دانت، والجروح اور زخموں کا بھی قصاص ہے یعنی بدلہ ہے، زخم کے بدلے میں بھی زخم دیا جائے گا۔ فمن تصدق به جو شخص اس کو معاف کر دے، فہو کفارۃ اللہ تو وہ معافی دینا کفارہ ہو جائے گی اس بندے کے گناہوں کے لیے۔ ومن لم یحکم اور جو یہ حکم نہ کرے، بما انزل اللہ اس کے مطابق جو اللہ نے کتاب اتاری، فاولئک هم الظالمون تو وہی لوگ ظالم ہیں، تو وہی لوگ ظالم ظالم ہیں۔ اب ذرا اس مسئلے کو تھوڑا سا سن لیجئے، قصاص کیا ہوتا ہے؟ بدلہ، یعنی جو چیز کسی نے لی عین بعین وہی چیز لینا، یا اس نے ضائع کی تو اس کی ضائع کرنا، یا اس نے مارا تو اس کے بدلے میں مارنا، یہ کیا ہے؟ یہ قصاص ہے۔ تو توریت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے بھی یہ مار پیٹ، لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کے بدلے مقرر کیے تھے، جس طرح ہماری شریعت میں بھی ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس کا ذکر کیا کہ توریت میں یہودیوں پر قصاص کے احکام تھے، لیکن ہمیں ان کے ترک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ کن کو حکم نہیں دیا؟ جو احکام یہودیوں پر اللہ پاک نے توریت میں بھیجے تھے نا، بہت سارے احکام توریت، انجیل، زبور والے قرآن پاک میں نہیں ہیں، آگے آ کے امت مسلمہ کو کرنے سے منع کر دیا گیا، لیکن اس کے بارے میں منع نہیں کیا گیا، اس لیے ہمارے اوپر بھی یہی احکام لازم ہوں گے، ہمارے اوپر یعنی مسلمانوں کے اوپر۔ قرآن مجید میں اس سے منع نہیں کیا گیا۔ سابقہ شریعتوں کے جو احکام نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچے ہیں اور منسوخ نہیں ہوئے، اللہ نے ان سے منع نہیں کیا، تو وہ تمام احکام ہمارے اوپر بھی لازم ہوتے ہیں، یہ قاعدہ ہے۔ جیسے ابھی یہ آیت آپ نے پڑھی، ہم نے ابھی کیا پڑھا یہاں پہ؟ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، یہ بدلے کا طریقہ اللہ پاک نے ہمیں سکھایا۔ اب جو اعضاء میں زخم آنے کی بات ہے، ان کی بہت ساری لمبی تحقیقات ہیں اور تفصیلات ہیں فقہ کی کتابوں میں، جہاں سے ہمیں پڑھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں یہ بتانا مقصود ہے اللہ پاک کا کہ جب کوئی بندہ کسی کو قتل کر دیتا ہے تو دوسرے بندے کی برادری اور اس کے ورثاء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مقتول کا بدلہ لیتے ہوئے اس کو قتل کر دیں، اور وہ بدلہ بندہ خود اٹھ کے نہیں لے سکتا، خود لے گا تو وہ پھر جرم ہوگا۔ وہ بدلہ کون لے گا؟ وہ اسلامی حکومت کا قاضی دلائے گا، وہ سزا میں اس بندے کو قتل کروائے گا۔ جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ سولی کا حکم ہوتا ہے، سزائے موت کا حکم ہوتا ہے، وہ سزا عدالت دیتی ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی کسی کی آنکھ نکال دیتا ہے تو بالعین بالعین، شریعت کہتی ہے کہ اس سے جو بدلہ لینا ہے اس میں بہت انصاف سے کام لیا جائے گا کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ سے لیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسا کیوں کہا گیا؟ بندے کے اوپر جب زیادتی اور ظلم ہوتا ہے تو بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک تھپڑ مار دے، آپ کا بچہ گلی میں کھیل رہا ہے، ساتھ والے آدمی نے آپ کے بچے کو کسی وجہ سے منع کیا، ڈانٹا اور تھپڑ مار دیا، کیا ہوا؟ دشمنی بن گئی۔ اس کی جرت کی یہ میرے بچے کو تھپڑ مارے، اور آپ اگر اثر رسوخ والے ہیں، اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہفتے کے اندر اندر آپ اس کے بچے کو غائب کروا دیں۔ اسے ذرا سمجھ آئے نا کہ میرے بچے کو تھپڑ کیسے مارا۔ اس طرح کے ظلموں پر پابندی لگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے ہمیں احکام دیے کہ جب کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو تم جو بدلہ لینے کے مجاز ہو نا، وہ اتنے ہی ہو جتنا اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ ان النفس بالنفس، قتل کے بدلے میں قتل۔ کسی نے تمہاری آنکھ نکال دی تو بدلہ کیا ہے؟ آنکھ کے بدلے آنکھ، یا اس آنکھ کی شرعی طور پہ جو ایک قیمت مقرر ہوگی، آپ اس کے بدلے میں اتنی قیمت لیں گے، یا اگر اسلامی حکومت اس کی سزا مقرر کرے گی تو اس کی بھی آنکھ نکالنے کا حکم دیا جائے گا، یا پھر اس کا جو بدلہ شریعت مقرر کرے گی وہ بدلہ لیا جائے گا۔ بدلہ مطلب جیسے دیت ہوتی ہے، ایک پورے بندے کے قتل کے بدلے میں ایک پیسہ مقرر ہوتا ہے کہ وہ پیسہ مقتول کے ورثاء کو دیا جاتا ہے اور صلح ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک شریعت نے ایک رقم مقرر کی نا بندے کے بدلے میں، اسی طرح آنکھ کے بدلے میں بھی رقم ہوگی، ہاتھ کے بدلے میں رقم ہوگی، دانت کے بدلے میں رقم ہوگی، کان کے بدلے میں رقم ہوگی، اور وہ دے دی جائے گی اور قبول کر لی جائے گی باہمی فیصلے سے، تو بات ختم ہو جائے گی۔ ہمیں یہاں پہ وہ جو ہماری کیفیت پیدا ہوتی ہے نا کہ اب اس کی 7 نسلوں کو میں سبق چکھاؤں گا، اور پھر چکھانے والے وہ چکھاتے رہتے ہیں، ایک بندے کے بدلے میں 10 بندے دونوں خاندانوں کے قتل ہوتے چلے جاتے ہیں اور بدلہ پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر کنٹرول کیا، سکھایا کہ یہ سب ظلم ہے،
جتنی تمہیں اجازت مل سکتی ہے وہ اتنی ہی ہے کہ جتنی جو زیادتی کرے اس کا بدلہ اس کے مطابق لے، یہ تمہیں اجازت ملتی ہے۔ وقفینا علی آثارہم، اور ہم نے پیچھے بھیجا ان کے نشان قدم پر۔ کن کے نشان قدم پر؟ وہ جو بنی اسرائیل کے بہت سے نبی پے در پے آئے تھے، دنیا میں آتے رہے، ان سب کے آخر میں کس کو بھیجا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا اس کی جو اس سے پہلے کتاب تھی، اور وہ کتاب کون سی تھی؟ من التورات۔ وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے عیسیٰ کو کیا دیا؟ انجیل کتاب عطا کی۔ اس میں کیا تھا؟ فیہ ھدی، جس میں ہدایت، و نور، اور نور ہے، و مصدقا، اور تصدیق فرماتی ہے انجیل، لما بین یدیہ، اپنے سے پہلے والی کتاب، من التوراتی، توریت کی۔ نبی پہلے نبیوں کی تصدیق کرتی ہے اور کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ وہدن، اور ہدایت ہے، اور وہ انجیل ہدایت تھی، و موعظۃً، اور نصیحت تھی، للمتقین، متقین کے لیے، متقین کے لیے یعنی پرہیزگاروں کے لیے۔ ولیحکم، چاہیے کہ حکم دیں، اہل الانجیل، انجیل والے جو علماء ان کے ہیں، بما انزل اللہ فی، اس کا جو اللہ نے اس کتاب میں نازل کیا، یعنی دیانتداری سے کام لیں، کوئی چیز اپنے پاس سے شامل نہ کرے۔ ومن لم یحکم، اور جو نہیں حکم دیتا، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا، تو یاد رکھو کہ ایسا کرنے والے کون ہیں؟ ہم الفاسقون، وہی فاسق لوگ ہیں۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ کھلم کھلی نافرمانی کرنے والا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور اے حبیب ہم نے آپ کی طرف نازل کی، الکتاب، یہ کتاب، یہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقاً، تصدیق کرنے والی، لما بین یدیہ، اس کی جو اس سے پہلے ہے، من الکتابی، کتاب، ومہیمناً، اور یہ کتاب یعنی قرآن محافظ و گواہ ہے، علیہ، اس پر، فاحکم بینہم، تو آپ فیصلہ فرمائیے ان لوگوں کے درمیان، بما، اس سے جو انزل اللہ، اللہ نے نازل فرمایا، ولا تتبع، اور مت پیروی کیجیے، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، اما، اس کو چھوڑ کر، جاءک، جو آپ کے پاس آیا، من الحق، حق، لکل جعلنا منکم، ہر ایک کے لیے رکھا ہم نے تم میں سے، شرعتاً، ایک ایک شریعت، یا ایک ایک شریعت، و منہاجا، راستہ، منہاج کہتے ہیں راستے کو، ایک ایک شریعت ہر قوم کے لیے اور ایک ایک راستہ ہر قوم کے لیے ہم نے الگ الگ رکھا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ، تو تم سب کو کر دیتا، امۃ واحدہ، ایک ہی امت، ایک ہی کتاب، ایک ہی نبی، کوئی چینج نہ ہوتا۔ اللہ نے ایسا کیا تو یقیناً اس کے اندر بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، ایک حکمت تو یہ سب اس لیے کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، کہ تم اللہ کی ہر بات مانتے ہو یا جو اچھی لگتی ہے وہ مانتے ہو۔ آج ہمارا بھی تو یہی حال ہے، ہم کون سی مانتے ہیں اللہ کی باتیں؟ ساری؟ بولے تو صحیح نا، آپ کے نہ ماننے یا نہ ہاں کرنے سے کیا ہوگا، وہ تو ویسے ہی پتہ ہے۔ مان لینا اچھا ہوتا ہے، مان لینے والے، سرنڈر کرنے والے لوگ بڑے سعادت مند ہوتے ہیں، ان کے درجات آگے چل کے بلند ہو جاتے ہیں۔ ہم ساری باتیں مانتے ہیں نہیں، اللہ کی؟ نہیں، تو چلے گا یہ سب؟ نہیں، ہمیں سوچنا ہوگا۔ کامیابی ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی سب مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی بھی مانتے ہیں۔ ایمان تب کامل ہوتا ہے۔ ہم اور ہمارے جیسے بے شمار لوگ وہ ہیں، ہم اللہ کی مانتے ہیں
لیکن چن چن کے، جو ہمیں ایزی لگتی ہیں اور جو ہمیں اچھی لگتی ہیں ہم وہ مان لیتے ہیں، اور جو ہمیں موافق نہیں آتی اور مشکل میں پڑتے ہیں ہم ان کے قریب بھی نہیں جاتے. ایسے ہی ہے. غور کریں گے آپ تو آپ کو سینکڑوں چیزیں خود لسٹ بنانے کے لیے مل جائیں گی. آپ خود فیصلہ کریں گے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، ہم کتنی اللہ کی مانتے ہیں اور کتنی نہیں مانتے، پھر اس کو جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں، اس میں ہم ماسٹر ہوتے ہیں. تو سامعات محترم، یہ ساری چیزیں ہمیں پڑھنے کا، سننے کا، اللہ کے نازل کرنے کا کیا مطلب ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر کیا کریں. کلاس میں بیٹھے ہوئے بچوں کو اگر کلاس ٹیچر باری باری بلائے نا ان کو چیک کرنے کے لیے، ان کی رپورٹ دیکھنے کے لیے، ہوم ورک دیکھنے کے لیے، فار ایگزامپل کتابیں کلاس میں چیک ہو رہی ہیں وہ نیٹ ہیں کہ نہیں، یونیفارم، آپ کے نیلز، آپ کی ویسے صفائی ستھرائی یا ہوم ورک کچھ بھی، تو جو بچے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ اپنی باری آنے تک کافی انتظام کر لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ہم بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، غور کیجئے، ہم بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں یہ سارا کچھ اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ یہ اگلوں کی باتیں ہیں، اگلے یہ سزائیں بھگت چکے ہیں. تو امت محمدیہ تمہارے اوپر یہ بڑا کرم ہے کہ تم پیچھے بیٹھے ہوئے ہو. تمہیں تمہارے دنیا میں آنے سے بھی پہلے یہ ساری چیزیں عطا کر دی گئی کہ جب بھی تم ہوش سنبھالو گے، اس کو پڑھنے لگو گے تو تمہیں پچھلوں کی ساری چیزیں دکھا دی جائیں گی کہ ان کے ساتھ ان نافرمانیوں کی وجہ سے کیا ہوا. تو تم فوراً اپنی تیاری کر لینا اور اپنے آپ کو ان لوگوں میں نہ رکھنا. پہلے والے چونکہ آگے آگے جو بیٹھے تھے وہ مار کھاتے رہے، ڈنڈے کھاتے رہے، پیچھے والوں سے جو ہو سکا، اگر ہوم ورک ہی فار ایگزامپل نامکمل تھا تو پیچھے والوں نے جلدی جلدی کر کے جیسا تیسا ہوا کافی سارا ہوم ورک کر لیا اس وقت تک، جب تک کہ ان کی باری آئی. 30-35 بچے آگے ڈیل ہوئے، اس وقت تک ان کی کاپی مکمل ہو گئی. اگر بیگ میں نیل کٹر پڑا تھا، ناخن پہ مار پڑ رہی تھی، تو اپنی باری آنے تک یہ دائیں بائیں سے پوچھا ہو تیرے پاس نیل کٹر ہے، نیل کٹر ہے، ایک دوسرے سے لے کے فٹافٹ ناخن کاٹ کے اس وقت تک اپنی تیاری کر لی. بچ گئے نا بھائی، بچ گئے نا، عبرت حاصل کر لی، مار کھانے والوں کو دیکھ کے نصیحت مل گئی. تو رب ہمیں یہ سب کچھ اس لیے بتا رہا ہے کہ لوگوں جو ہوا ان کے ساتھ یہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا. تمہیں پہلے بتانے کا یہ مطلب ہے کہ تم اس سے نصیحت حاصل کر کے بچ جاؤ. اپنا معیار تبدیل کر لو، اپنی عادتیں تبدیل کر لو، اللہ سے اپنے تعلقات ٹھیک کر لو، اپنی مرضی نکال دو، جو رب چاہتا ہے وہ کرنے لگ جاؤ، جو رب نہیں چاہتا وہ تم بھی نہ چاہو. تمہاری کامیابی اس میں ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اور یہی تھے ہم کے پیچھے تھے. بھی پیچھے والی آیت مکمل ہوگی پتہ ہی نہیں، وہ تو بس میں پڑھ رہی ہوں، آپ کو تھوڑی پتہ ہے. ہوگی ہے بما کنتم فیہ تختلفون کے ترجمہ پڑھے میں نے نہیں، امۃ واحدۃ پہ. آپ بتائیے، دیکھا نا، اسی لیے میں آپ سے بیان لے رہی ہوں کہ آپ کی توجہ کا مجھے پتہ چلے. اور اگر چاہتا اللہ تو تم سب کو ایک ہی جماعت بناتا، نہ کتابیں بدلتی، نہ نبی بدلتے، نہ احکام بدلتے. لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ تمہیں آزمائے، پرکھے، دیکھے تم میں سے کون کتنے بلند مقام پہ جاتا ہے اور کون کتنی پستیوں میں گرتا ہے. اس میں آزمائے فیما آتاکم، اس میں جو اس نے تمہیں دیا، دین، شریعت، کتابیں. فاستبقوا الخیرات، تو دعوت تمہیں یہ ہے اے لوگوں کہ تم نیکیوں میں آگے بڑھو، سبقت لے جاؤ اور اپنے بلند مقامات جو اللہ نے رکھے ہیں تمہارے لیے وہ حاصل کر لو. اور اس یقین کے ساتھ آگے بڑھو کہ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم میں سے کوئی پیچھے رہنے والا نہیں، سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے اور سب کی لائنیں لگیں گی، سب کو کتاب میں کھڑا کیا جائے گا. فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کیا،
بما کنتم فیہ تختلفون، جن جن باتوں میں تمہیں اختلاف تھا، تم جھگڑتے تھے، تم انکار کرتے تھے، اللہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ، اور اے حبیب آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، وَاحْذَرْهُمْ، اور ہوشیار رہیے ان سے، ان یفتنوک، کہ وہ کہیں آپ کو لغزش میں نہ ڈال دیں، ام بعد ان احکام سے، ما انزل اللہ الیک، جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَعْلَمْ، تو آپ جان لیجئے، انما یرید اللہ، کہ اللہ چاہتا ہے، ان یصیبہم، کہ پہنچائے سزا ان کو، ببعض ذنوبہم، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے۔ یعنی کوئی بندہ نیکی کے قریب، نیکی کے مرکز اور منبع کے قریب آ کر نیکی لیے بغیر پلٹ جائے نا، تو سمجھ لو کہ اس کی گناہوں کی نحوست اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اب اللہ اسے بخشنا نہیں چاہتا، لہٰذا وہ آ کے بھی واپس چلا گیا، نامراد لوٹ گیا، اب اس کا چانس ختم ہو گیا۔ دعا کریں اللہ چانس ختم نہ کرے، ہم اس وقت پلٹ آئیں جب ہمارے لیے گنجائش ابھی باقی ہو، اور ہم برے انجام سے بچ جائیں۔ تو وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سے لوگ، لَفَاسِقُونَ، یقیناً فاسق ہیں، أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ، تو کیا فیصلہ زمانہ جاہلیت کا یا وہ لوگ اب بھی چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ، اور کس کا زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، من اللہ حکماً، حکم اللہ کے حکم سے، لقوم یوقنون، اس قوم کے نزدیک جو یقین رکھتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔